آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ دور جاہلیت میں عرب کے لوگ جب سفر کرتے تھے اور کسی چٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تو پھر وہ اس چٹیل میدان میں ٹھہرنا انہیں پڑتا، تو ٹھہرنے سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس جگہ کے شریر جنات سے اس کے سردار کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کی رات جو تھی وہ امن سے گزر جاتی تھی۔ انسانوں کے اسی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ جنات کی گفتگو چل رہی ہے، جنات نے جو توبہ کی تھی اور وہ ساری باتیں بتا رہے تھے، اسی میں سے یہ بھی ایک بات انہوں نے کہی کہ انسانوں کے اسی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان جنات نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، اور جب جنات نے انسانوں کی یہ حالت دیکھی کہ یہ ہماری پناہ لیتے ہیں تو پھر وہ جو جنات، جو سرکش جنات تھے، جو کافر تھے، وہ یہ سمجھے کہ واقعی ہم میں بہت قدرت ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے، مخلوق میں سے بہتر وہ انسان ہے۔ جنات بھی یہ جانتے ہیں کہ انسان ہم سے بہتر ہیں، لیکن وہ یہ سمجھنے لگے کہ مخلوق میں سے سب سے بہتر انسان بھی ہماری حاجت مند ہے۔ تو ان جنات نے کہا کہ اسی وجہ سے انسانوں کی یہ جو پناہ مانگنی ہوتی تھی، ان کے اس عمل کی وجہ سے جنات میں سرکشی جو ہے وہ بڑھ گئی، اور وہ شیطانوں کی پیروی کرنے لگے اور ان کے وسوسے قبول کرنے کی طرف اور زیادہ راغب ہو گئے۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اس آیت کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ پہلا معنی یہ کہ فرمایا کہ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنی قوم کے کافر جنات سے کہا اے جنوں، انسانوں نے بھی ویسے ہی گمان کیا تھا کہ جیسا تم نے گمان کیا کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں کی طرف آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ ان پر ایمان لائے۔ لہٰذا اے جنات کے گروہ، تم بھی انسانوں کی طرح سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آ گئے، تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ۔ دوسرا معنی علماء نے اس آیت کریمہ کا یہ کیا کہ اے کفار قریش، جنات بھی تمہاری طرح یہی گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ ہدایت پا گئے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار کرنے لگے۔ تو اے کفار قریش، تم کیوں نہیں جنات کی طرح تم بھی اقرار کرتے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد تمام کو زندہ کرے گا اور دوبارہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پھر مزید آگے جنات نے مزید اپنے بارے میں بتایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ پائے۔
ان دو آیات میں کا مختصر خلاصہ یہ کہ جنات نے مزید کہا اپنی قوم سے کہ ہم نے اپنی عادت کے مطابق آسمان والوں کا کلام سننے کے لیے ہم آسمان دنیا پر جانا چاہا تو اسے اب یوں پایا کہ فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تاکہ جنات کو آسمان والوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچنے سے روکا جائے۔ حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آسمان پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جب جایا کرتے تھے تو پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے ہٹ کر کوئی جو خالی جگہ ہوتی تھی وہاں ہم بیٹھ جایا کرتے تھے اور باتیں سنا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ جگہ جو ہیں وہ بھر دی گئی، لہٰذا اب جو کوئی وہاں بات سننے کی کوشش بھی کرے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کی تاب میں ستارے ہوں گے اور وہ ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ اسے پڑے گا اور جس سے اس کو مارا جائے گا اور وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکے گا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف جاتے تھے، چڑھتے تھے اور انتہائی غور سے وہ وحی سنتے تھے اور ایک کلمہ وہ اگر سنتے تھے تو 9 کلمے اپنی طرف سے ملا دیتے تھے، یعنی فرشتوں کی ایک بات سنی اب اس میں اپنی طرف سے 9 باتیں ملا دی، ایک کلمہ تو حق ہوتا لیکن جو اضافہ کرتے وہ باطل ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی حضور کی تشریف آوری کے بعد اب اللہ رب العالمین نے جنات کا وہاں آنے سے داخلہ ممنوع کر دیا، اب یہ نہیں آ سکتے، اور انہوں نے یہ معاملہ جب وہ کیونکہ سن نہیں سکتے تھے تو انہوں نے یہ معاملہ ابلیس اپنے سردار کو بتایا، شیطان کو، کہ اس سے پہلے تو ہمیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا اور ہم آسمان میں وہ باتیں سن لیا کرتے تھے۔ تو ابلیس کو جب آ کر انہوں نے یہ بتایا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ شیطان نے انہیں کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے، چنانچہ اس نے اپنا لشکر بھیجا کہ معلوم کرو زمین میں ایسا کون سا واقعہ ہوا۔ تو اس کے لشکر نے آ کر جب تلاش شروع کی زمین میں ایسا کیا واقعہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہاڑوں کے درمیان مکے میں نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور پھر انہوں نے اس لشکر نے آ کر ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تو اس نے پھر سب کو بتایا کہ ہاں یہی وہ نئی بات ہے کہ جو زمین میں پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اب آسمانوں میں جانے سے روک دیا گیا۔ پھر مزید کیا آگے سنیے، اب مزید ان کی گفتگو سنیے کہ یہ اپنی قوم کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ پہلے جو ہم سن لیا کرتے تھے اور یہ ساری باتیں قرآن نے ان جنات کے ذکر کی کہ جو ایمان لے کر آ گئے تھے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا۔ مزید کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ اس آیت کی 3 تفسیر ہیں، اس کے 3 قول علماء نے ذکر کیے، وہ تینوں قول اس آیت کی تفسیر میں جو تینوں قول ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک قول یہ کہ ایمان قبول کرنے والے جنات کو یہ ڈر ہوا کہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس پر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ جس قرآن پر ہم ایمان لائے ہیں زمین پر رہنے والے اس کا انکار کرتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اپنی قوم کو انہوں نے یہ کہا، ایک قول۔ دوسرا قول مفسرین نے یہ لکھا کہ ابلیس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس بندش جو ہمیں آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، اس بندش اور روک سے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا ہے یا ان کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ تیسرا قول مفسرین نے اسی آیت کا یہ لکھا کہ جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے سے پہلے آپس میں کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف بھیج کر
ان کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کی بھلائی چاہی گئی ہے؟ کیونکہ اگر لوگ انہیں جھٹلائیں گے تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور اگر ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے، یہ اپنی قوم کو انہوں نے کہا۔ پھر آگے کیا کہا؟ آگے دیکھیے، اپنی بے بسی کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ ہے اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ قرآن نے وہ سارے ان کے الفاظ ذکر کیے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی 3 تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں، یہ جنات نے یہ جو کہا، ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ قرآن کریم سننے کے بعد ہم میں کچھ مخلص مومن متقی اور ابرار ہیں، اور کچھ نیک کامل نیک ہیں، اور ہم مختلف مذاہب کی طرح مختلف احوال میں بٹے ہوئے ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے یہ کی کہ جنات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے، یعنی جو ہم نے حضور سے قرآن سنا اس سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات طبعی طور پر نیک سیرت ہیں، یعنی پہلے سے جنات میں بھی یہ، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں بھی کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو طبعی طور پر نیک تھے، یعنی جنہوں نے زندگی میں اس برے ماحول میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی چرا نہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی جو ایمان لانے سے پہلے یعنی طبعی طور پر جو نیک سیرت تھے اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور کہنے لگے کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے بھی کچھ جنات طبعی طور پر نیک سیرت ہیں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں نیکی اور بھلائی کی طرف مائل ہیں، اور کچھ ان کی طرح یعنی نیک سیرت نہیں، اور ہم مختلف حالتوں میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی اپنا اظہار کر رہے ہیں۔ تیسری تفسیر اسی آیت کریمہ کی علماء نے یہ کی کہ جنات نے کہا کہ قرآن کریم سننے سے پہلے ہم میں سے کچھ جنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، کیونکہ حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، اور کچھ ہم میں سے کافر بھی ہیں اور ہم مختلف دینوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم ہرگز اللہ کو یعنی زمین میں بے بس نہیں کر سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنات نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو کلام سنا، جو قرآن سنا، ان آیات میں غور و فکر کیا، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم زمین کے کسی کنارے میں بھی رہ کر اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اپنا ارادہ پورا کرنے سے بے بس نہیں کر سکتے، یعنی وہ قدرت والا ہے۔ جو قدرت وہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس ہے، تو جنات کہنے لگے کہ ہم زمین کے کسی بھی کنارے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو جو ہمارے بارے میں جو ہمارا ارادہ ہے اپنا ارادہ پورا کرنے کے بارے میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ زمین سے آسمان کی طرف بھاگ کر رب تعالیٰ کو بے بس کر سکتے ہیں۔ اور یہی سورہ رحمان میں بھی آپ کو یاد ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے جن و انس سے یہی کہا کہ تم زمین و آسمان میں جہاں بھاگ کر جا سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھاگ کر جاؤ گے وہیں اسی سلطان یعنی اللہ رب العالمین کی بادشاہت کو پائے گا بندہ۔ تو یہاں پر بھی جنات نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ آخری آیت کریمہ بیان کر کے مزید انشاءاللہ پیر والے دن ہم سماعت کریں گے۔ ایک آیت کریمہ اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا،
اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لائے۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ ایمان قبول کرنے والے جنات نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے جب اس قرآن پاک کو سنا، یہ قرآن جو اتنی سچی کتاب ہے، وہ کہنے لگے کہ جو سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو کسی تاخیر اور شک کے بغیر فوراً اس پر یعنی اللہ پر ہم ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر دی، تو پھر اپنی قوم کو کہنے لگے کہ جو بھی اپنے رب عز و جل پر اور اس قرآن پر جو اس نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے تو وہ سن لے کہ اسے نیکیوں یا ثواب کی کسی کمی کا خوف ہے اور نہ بدیوں کی کسی زیادتی کا ڈر ہے۔ تو اے ہمارے ساتھیوں، تم بھی ہماری طرح قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ جنات کی تبلیغ تھی جو انہوں نے کی۔ آگے مزید اور ان کی گفتگو آئے گی اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا آگے ارشاد فرمایا انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ سورہ جن یہ چل رہی ہے اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ جنات بھی تبلیغ دین کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی کتنا یعنی دین کو سمجھنا اور اسے آگے تک پہنچانا، ہمیں بھی جو پتہ ہو دوسروں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں اور بے راہ روی سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما دینا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، دین کو سمجھ کر تیرے بندوں تک صحیح معنوں میں دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ تیرے رضا پانے کی نیت سے یا اللہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو شریعت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو زوال نعمت سے اور ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما، ناشکری نافرمانیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہم سب کو علم نافع عطا فرما اور فکر کی صلاحیت عطا فرما، اس قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما، جو تو عطا کر رہا ہے مالک تیری تقسیم پر ہمیں راضی رہنے والا بنا، ہر حال میں ہمیں تیری رضا کی دولت عطا فرما، صبر و شکر کی دولت عطا فرما، یقین کامل عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔